بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم فرسٹ ایئر کا تھرڈ لیسن جو ہے وہ اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. لاسٹ 2 لیکچر میں نے آپ کو 2 سٹوریز اور جو ہے لیٹرز جو ہے وہ ٹاسک کے طور پر دیا تھا. اب میں ہر لیکچر کے ساتھ آپ کو جو ہے یہ دینا اسٹارٹ کر دوں گا تاکہ کام زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمارا کور ہو. تو آج ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے ڈارک دیور. وہ سیاہ تھے, ڈارک سیاہ کلر کے تھے, سیاہ رنگت کے تھے, اینڈ گولڈن آئیڈ اور سنہری آنکھوں والے تھے. یعنی ایک جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کا رنگ جو تھا وہ سیاہ تھا اور ان کی آنکھیں کیا تھی, سنہری تھی. رے برینڈبری نے اس کو لکھا ہے اور یہ آپ کو بتاتا چلوں یہ ایک امیجنری جو ہے لیسن ہے, ایک یعنی حقیقت پر مبنی نہیں ہے, ایک تخیل خیالاتی سٹوری ہے جس میں زمین پر جو ہے وہ جنگ کا خطرہ ہوتا ہے. تو تقریباً 1000 کے قریب لوگ وہ زمین کو چھوڑ کر جو ہے مریخ پر پناہ لے لیتے ہیں اور وہاں پر جا کر جو اپنی زندگی کا کچھ وقت جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی وہ وہاں پر گزارنے کی خواہش کرتے ہیں اور وہاں پر چلے جاتے ہیں خود کو محفوظ کرنے کے لیے. لیکن وہاں جانے کے بعد شروع میں جو ہے وہ مریخ پر بڑے سخت انوائرمنٹ کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت مشکلات کا. وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے, لیکن ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا تو مجبوراً وہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں. لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ان کا جو باڈی سٹرکچر ہے اور جو ان کی فزیکل اپیرنس ہے وہ مریخ کے لوگوں کی طرح اور اس ماحول کی طرح ہو جاتی ہے اور وہ ان کی شکل اور صورت جو ہے بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی ان کا جو رنگ ہے وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور ان کی آنکھیں جو ہو جاتی ہیں وہ سنہری ہو جاتی ہیں. عمر میں وہ کم دکھنے لگتے ہیں اور دبلے پتلے ہو جاتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا یہ ایک تخیلاتی سٹوری ہے, حقیقت سے اس کا جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے. رے برینڈبری اس کا رائٹر ہے. اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. کہتا دا راکٹ میٹل, راکٹ کی دھات مین اس کا بیرونی حصہ, کولڈ ان میٹل ونڈس, کولڈ سرد پڑ گیا ان میڈو ونڈس چراگاہ کی ہواؤں میں. میڈو چراگاہ کو کہہ لیں, فیلڈ گراس لینڈ کہہ لیں, پاسچر کہہ لیں. کہتا ہے چراگاہ کی ہواؤں میں دھات کا راکٹ کی دھات کیا ہو گئی, سرد پڑ گئی, ٹھنڈی پڑ گئی. اٹس لڈ گیو اے بلگنگ پاپ, اس کا ڈھکن کھٹاک کی آواز کے ساتھ کھلا. لڈ کور, ڈھکن کہہ لیں آپ اس کو, دروازہ کہہ لیں. بلگنگ پاپ, اٹھتی ہوئی آواز, ابھرتی ہوئی آواز, سویلنگ انکریزنگ. پاپ کھٹاک کی آواز کے ساتھ کھلا. یعنی وہ کہتا ہے کہ ایک راکٹ جو ہے مریخ پر آ کر رکا, کچھ دیر تک مریخ کی چراگاہوں میں راکٹ چونکہ سفر کر کے آیا تھا, وہ گرم تھا, وہ کچھ ٹھنڈا ہوا, اس کے بعد جو اس کا دروازہ کھلا. فرام اٹس کلاک انٹیریئر, اس کے گھڑی نما اندرونی حصے سے, کلاک انٹیریئر گھڑی نما اندرونی حصے سے, اسٹیپڈ اے مین, ایک آدمی باہر آیا, اسٹیپ باہر آیا, اے مین ایک آدمی, اے وومن ایک خاتون, اینڈ 3 چلڈرن اور ان کے 3 بچے. اس کے گھڑی نما اندرونی حصے سے ایک مرد, ایک عورت اور ان کے 3 بچے باہر آئے. یعنی وہ کہتا ہے کہ جب دروازہ کھلا تو اندر سے جو ہے وہ راکٹ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا اندرونی حصہ گھڑی نما ہو, گھڑی کی طرح ہو. دا پیسنجرز, رائڈر, مسافر, ٹریولر, اوے, دا ادر پیسنجرز ریلڈ اوے اکراس دا مارٹن میڈو. کہتا ہے باقی کے جو مسافر تھے وہ گم ہو گئے, ریل اوے گم ہو جانا, اکراس دا مارٹن میڈو مریخی چراگاہوں میں, لیونگ دا مین الون امنگ ہز فیملی, اس شخص کو اپنے خاندان کے درمیان اکیلا چھوڑ کر. یعنی وہ کہتا ہے کہ اس راکٹ کے اندر اور بھی مسافر موجود تھے, لیکن ایک مرد, ایک عورت اور 3 بچے اترنے کے بعد اس میں جو باقی مسافر تھے وہ دوبارہ راکٹ کو لے کر جو ہو گئے, کیا ہو گئے, گم ہو گئے. یعنی کہتا ہے کہ باقی کے مسافر مریخی چراگاہوں میں گم ہو گئے اور اس شخص کو اپنی فیملی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا. یعنی وہ اس کو ڈراپ کرنے کے لیے آئے تھے مریخ پر. دا مین فیلٹ ہز ہیئر فلٹر, اس آدمی نے محسوس کیا اپنے بالوں کو پھڑ پھڑاتا ہوا, فلٹر پھڑ پھڑانا. اینڈ ٹیشوز آف ہز باڈی, اور اس کے جسم کے ٹیشوز, خلیے, مسلس, ڈرا ٹائٹ, کھنچ رہے تھے, ایز, جیسا کہ ہی ور اسٹینڈنگ ایٹ دا سینٹر آف ویکیوم, جیسے وہ خلا کے مرکز میں کھڑا ہو. ویکیوم, خلا, ایمپٹینس. یعنی یہاں پر اس نے کہا ایز اف ہی ور, یہ تھرڈ کنڈیشنل ہے, ایک امیجنری کنڈیشن اس نے استعمال کی ہے. کہتا ہے اس آدمی کو اپنے بال پھڑ پھڑاتے ہوئے محسوس ہوئے
اور اسے ایسا لگا جیسے اس کے جسم کے خلیے کھینچ رہے ہوں، جیسا کہ وہ خلا کے مرکز میں کھڑا ہو. یہ ایسے بھی ترجمہ ہوگا اس کا کہ اس شخص کو اپنے بال پھڑپڑاتے ہوئے محسوس ہوئے جبکہ اس نے اپنے جسم کے اعصاب کو ایسے کھنچتا ہوا محسوس کیا جیسے وہ خلا کے مرکز میں کھڑا ہو. ہز وائف، اس کی بیوی، بیفور ہم، جو اس کے سامنے کھڑی تھی، سیمڈ آلموسٹ ٹو ریل اوے ان اسموک، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دھوئیں میں گم ہو جائے گی. یعنی وہ وہاں کے انوائرمنٹ کو بتا رہا ہے، وہاں کی فضا کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اتنا زیادہ دھواں تھا کہ اس کو لگ رہا تھا کہ میری بیوی اس دھوئیں میں کیا ہو جائے گی، گم ہو جائے گی. دا چلڈرن، بچے، اسمال سیڈس، چھوٹے ننھے بیجوں کی طرح، مائٹ ایٹ اینی انسٹنٹ بی سون ٹو دا آل مارٹر کلائم، ایسا لگ رہا تھا جیسے مریخی چراگاہوں میں کیا ہو جائیں گے، بو دیے جائیں گے، گم ہو جائیں گے. کہتے ہیں اس کے بچے کسی بھی لمحے مریخ کے موسم میں چھوٹے بیجوں کی طرح بکھر سکتے تھے. دا چلڈرن لکڈ اپ ایٹ ہم، بچوں نے اس کی طرف دیکھا، یعنی اپنے باپ کی طرف دیکھا. ایز پیپل لک ٹو دا سن، جیسا کہ لوگ اوپر منہ کر کے سورج کو دیکھتے ہیں. ٹو ٹیل، یہ بتانے کے لیے، وٹ دا ٹائم آف دیئر لائف، کہ ان کی زندگی کا کون سا وقت ہوا چاہتا ہے. یعنی وقت بتانے کے لیے، جیسے کہ پاسٹ میں لوگ سورج کو دیکھ کر وقت بتا دیتے تھے کہ اب دوپہر کا وقت ہے، یہ صبح کا وقت ہے، یہ صبح کے بعد کا وقت ہے. تو کہتا ہے بچوں نے اپنے باپ کی طرف ایسے دیکھا جیسے لوگ سورج کو دیکھ کر اپنا وقت جانتے تھے یا وقت بتانے کے لیے سورج کی طرف دیکھتے تھے. بچے نیچے کھڑے تھے اور اپنے باپ کی طرف اوپر کی طرف منہ اٹھا کر دیکھ رہے تھے. ہز فیس واز کول، اس کا چہرہ کیا تھا، سر تھا. کول یہاں پر موشن لیس میں آئے گا، یعنی کسی قسم کے جذبات نہیں تھے، وہ احساسات سے آری تھا. واٹس رونگ، کیا ہوا، آسکڈ ہز وائف، اس کی بیوی نے پوچھا. یعنی اس کی بیوی نے اپنے خامن سے پوچھا کیا ہوا. یعنی بیسیکلی اس کا خامن یہاں آ کر تھوڑا گھبرا گیا تھا اس ماحول میں. تو اس کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا. تو اس نے کہا لیٹس گیٹ بیک آن دا راکٹ، آؤ واپس راکٹ پر چلتے ہیں. گو بیک ٹو دا ارتھ، واپس زمین پر چلتے ہیں. یعنی وہ آ کر وہاں کھڑا ہوا تو اس کو وہاں پر اتنا زیادہ خوف آیا مریخ کے انوائرمنٹ سے، اس نے اپنی بیوی سے کہا آؤ واپس راکٹ پر چلتے ہیں اور دوبارہ زمین پر چلتے ہیں. یس، ہاں، لسن، سنو. دا ونڈ بلو، ہوا چل رہی ہے. ایز اف ٹو فلیک اوے دیئر آئیڈینٹیز، جیسے وہ ان کی شناخت کو بگاڑ دے گی، پارا پارا کر دے گی، دھجیاں بکھیر دے گی. فلیک اوے، بگاڑ دینا. اس نے کہا یہاں کی ہوا ایسی ہے جیسے ہماری شکلوں کو بگاڑ دے گی، ہماری شناخت کو ختم کر دے گی. ایٹ اینی مومنٹ دا مارٹن ایئر مائٹ ڈرا ہز سول فرام ہم، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ مریخی ہوا کسی بھی وقت اس کے جسم سے اس کی روح کو کھینچ لے گی. مائٹ ڈرا، کھینچ سکتی تھی. سول، روح کو، فرام ہم، اس سے. ایز، جیسا کہ میرو، گودا، کور، پٹ، اسنس، کمز، باہر آتا ہے، فرام دا وائٹ بون، سفید ہڈی سے. اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی بھی لمحے مریخی ہوا اس کے جسم سے اس کی روح کو ایسے کھینچ لے گی جیسے سفید ہڈی سے گودا باہر آتا ہے. ہی فیلٹ سبمرجڈ ان اے کیمیکل، اس نے خود کو غرق ہوتا ہوا، سبمرجڈ، غرق ہوتا ہوا، گو انڈر دا واٹر، ڈائی، سنک، ان اے کیمیکل، ایسے کیمیائی مادے میں، دیٹ کوڈ ڈیزالو، جو حل کر سکتا تھا. ڈیزالو، حل کرنا. اینڈ، ٹرمینیٹ، بریک اپ. ہز انٹلیکٹ، اس کی عقل کو، اس کی ذہانت کو، انٹیلیجنس، سمجھ بوجھ کو. اینڈ برن اوے ہز پاسٹ، اور اس کی یادداشت کو جلا دے گا. یعنی اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ ایک ایسے مادے میں گھل رہا ہے جو اس کی عقل کو ختم کر دے گا اور اس کی پرانی یادوں کو، اس کی سوچ کو جو ہے وہ کیا کر دے گا، جلا دے گا. اس نے خود کو ایسے کیمیائی مادے میں غرق ہوتا ہوا محسوس کیا جو اس کی ذہانت کو، اس کی سوچ کو ختم کر دے گا اور اس کے ماضی کو، اس کی یادداشت کو جلا دے گا. دے لکڈ ایٹ مارٹن ہل، وہ جو مریخی پہاڑیوں کو، انہوں نے مریخی پہاڑیوں کو دیکھا. دیٹ ٹائم ہیڈ وارن، جن کو وقت کی جو کریشنگ پریشر جو آف دا ایئر، سالوں کے جو اتنا، یعنی وہ کہتا ہے کہ انہوں نے مریخی پہاڑوں کو دیکھا جو زمانے کی شکست کی وجہ سے کیا ہو گئی تھی، خستہ حال ہو گئی تھی. یعنی بہت لمبے عرصے سے یہاں پر ایسے انوائرمنٹ تھا، بڑے کئی ہزار سالوں سے، اور اس انوائرمنٹ نے جو ہے ان پہاڑوں کو خستہ حال کر دیا تھا.
کہتا ہے انہوں نے مریخ کی چوٹیوں کو دیکھا جن کو لمبے سالوں کے دباؤ نے تباہ حال کر دیا تھا، خستہ حال کر دیا تھا. دے سا دا اولڈ سٹیز، انہوں نے پرانے شہروں کو دیکھا. لاسٹ ان دیئر میڈوز، جو اپنی چراگاہوں میں کھو چکے تھے. یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہلے جو تھے شہر تھے، وہاں لوگ آباد تھے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس پریشر کی وجہ سے جو انوائرمنٹ تھا، وہاں کی جو فضا تھی مریخ کی، اس نے ان کو ختم کر دیا، اور وہ کیا ہو گئے، گم ہو گئے تھے، تباہ و برباد ہو گئے تھے. لینگ لائک چلڈرنس ڈیلیکیٹ بون، اور وہ شہر نازک بچے کی ہڈیوں کی طرح پڑے تھے. امنگ دا بلوئنگ لیکس آف گراس، لہلہاتی گھاس کے اوپر. لیکس آف گراس کہتا ہے یعنی جھیل سے تشبیہ دے رہا ہے کہ گھاس اتنی بڑی ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو ان پر گھاس جب ہلتی ہے، موو کرتی ہے، تو لہروں کی جو جھیل کے پانی کی طرح لہر پر جو لہریں بنتی ہیں، اس طرح کی کہتا ہے لہریں اس پر بنتی تھیں. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اتنے مریخی جو انوائرمنٹ ہے وہ اتنا زیادہ ڈینجرس تھا کہ وہاں پر جو آباد لوگ تھے اور جو شہر تھے وہ چراگاہوں میں ختم ہو گئے، یعنی وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور ایسے پڑے تھے جیسے ایک نرم و نازک جو بچہ ہے اس کی ہڈیاں ہوں اور ان کو ہم گھاس کے اوپر پھینک دیں. تو کہتا ہے کہ انہوں نے پرانے شہروں کو دیکھا جو اپنی چراگاہوں میں کھو چکے تھے، اور بچے کی نرم و نازک ہڈیوں کی طرح جو ہے لہلہاتی چراگاہوں کی گھاس پر پڑے تھے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے جو نیکسٹ پیراگرافس ہیں اس کی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ. آپ نے جو ہے اس کے سینونیمز وغیرہ جو اچھے طریقے سے لکھنے ہیں.